پہاڑیوں کے بیچ مستان پور نامی ایک خوشحال ریاست تھی۔ وہاں جگا نامی ایک ڈاکو بھی رہتا تھا۔ وہ پہاڑیوں کے پاس سے گزرنے والے مسافروں اور بیوپاریوں کو اپنا شکار بنا کر لوٹ لیتا تھا۔ جگا ڈاکو کو زندہ یا مردہ گرفتار کروانے پر راجا نے ڈھیر سارے پیسے کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن وہ بھیس بدلنے میں بہت ماہر تھا، اسی لیے آج تک آزاد گھوم رہا تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، تو بھی تھوڑا سا چر لے، میں بھی تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں پہلی دفعہ اس علاقے میں آیا ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے، عجیب سی جگہ ہے یہ، چلو کچھ دیر تک جاتا ہوں۔ اوئے، تیری جرأت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی؟ تجھے پتا نہیں یہ جگے کا علاقہ ہے اور آج سے یہ گھوڑا میرا ہے۔ چل چلا جا یہاں سے، دوبارہ یہاں پہ نظر مت آنا۔ جگے کے علاقے میں جو بھی آیا ہے وہ خالی ہاتھ ہی واپس گیا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دو، میں تو یہاں پر نیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ تم کون ہو اور یہ کون سی جگہ ہے۔ برائے مہربانی مجھے میرا گھوڑا واپس کرو۔ میں واپس کیسے جاؤں گا؟ میں تو اس پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ تمہاری بڑی مہربانی، تم مجھے چھوڑ دو اور میرے گھوڑے کو بھی، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ تمہاری بڑی مہربانی بھائی، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ اس طرف کا رخ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں، بس مجھے اور میرے گھوڑے کو بخش دو اور ہمیں یہاں سے جانے دو۔ بوڑھے کی لاکھ منت سماجت کے باوجود جگے نے اس کی بات نہ سنی۔ اب بوڑھا گاؤں کے راستے خالی ہاتھ چلا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا جب چنن میاں نے اسے دیکھا۔ چنن میاں بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ ہاں بھائی، کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں پریشان کھڑے ہو؟ پہلی دفعہ دیکھا ہے تمہیں یہاں۔ کون ہو بھائی؟ بتاؤ اور اپنی پریشانی تو بتاؤ، کیا ہوا تمہیں؟ میں اپنا گھوڑا لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ڈاکو نے پکڑ لیا اور اس نے میرا گھوڑا مجھ سے چھین لیا۔ میں پیدل یہاں تک آیا ہوں، تھک گیا ہوں میں۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اب گھوڑا کیسے واپس لوں گا؟ اوہو، مجھے لگتا ہے یہ جگے کا کام ہے، وہ ہی ایسا کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں ہے اس علاقے میں جو چوری کرے یا ڈاکہ ڈالے۔ ایک جگہ ہی ایسا کام کر سکتا ہے، وہ آنے جانے والے ہر شخص سے کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے، کبھی تو سارا مال اور کبھی سارے جانور اور کبھی روپیہ پیسہ۔ آپ کو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے تھا، آپ بوڑھے آدمی ہو کر بھی اتنا بڑا رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ میں تو بڑا حیران ہوں آپ کو دیکھ کر۔ چلیں کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں، میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا۔ ایک دن جب چنن میاں اپنے صحن میں بیٹھے تھے، تبھی وہاں سے ایک بونا کسان ایک بہت خوبصورت پروں والا گھوڑا لے کر گزرا۔ چنن میاں نے سب کچھ طے کر لیا۔ ہاں بھائی، یہ گھوڑا تم مجھے بیچ دو،
मैं तुम्हें इसके एवज बहुत से पैसे दूंगा, मगर तुम्हें ये घोड़ा मुझे देना ही होगा। किसान ने थोड़ी देर सोचा और पैसे का लालच आ गया, मगर बेचने के लिए नहीं। मैं ये आपको बेच नहीं सकता, मगर हाँ, ये मैं आपको किराए पर ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी घोड़ी भी घर में मौजूद है, तो मेरा जोड़ा खराब हो जाएगा। अगर मैं ये आपको बेच दूं, तो घोड़ी का क्या करूँगा? चुन्नन मियाँ ने उस बोने किसान से वो घोड़ा किराए पर ले लिया। उनके जहन में एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई थी। चुन्नन मियाँ वो घोड़ा लेकर रात के वक्त जग्गे के इलाके में जा पहुँचे। जग्गे ने उन्हें वहाँ देख लिया। ओए, कहाँ ले कर जा रहे हो इस घोड़े को? ये मैं रखूंगा। इस कदर खूबसूरत घोड़ा है, ये तो मेरा हुआ। तुम चले जाओ, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुमने किसी किस्म की बहस की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे नहीं नहीं महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पता था मेरा गुजर इस इलाके से होगा और ये आपका इलाका है। आपके लिए रुपए पैसे का बंदोबस्त तो करके लाया हूँ, मगर ये घोड़ा नहीं दूंगा, क्योंकि ये घोड़ा मेरे बहुत काम का है। इसके बदले में आप बेशक मुझसे रुपया पैसा जो मर्जी ले लें, मगर घोड़ा नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं आपको सब दे सकता हूँ, घोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने इसके दो बनाने हैं। जग्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने घोड़ा हासिल करने के लिए चुन्नन मियाँ को डराना और धमकाना शुरू कर दिया, मगर चुन्नन मियाँ पहले ही सारा प्लान सोच कर गए थे। वो पैसों को गिनते जाते थे और जग्गा बदमाशी दिखा रहा था। चुन्नन मियाँ उसकी किसी भी बात में नहीं आ रहे थे। वो हर तरह से तैयार होकर गए थे। चुन्नन मियाँ पहले तो थोड़ा घबराए, मगर फिर उन्होंने जग्गे को बताया कि वो घोड़ा क्यों नहीं दे रहे थे। थोड़ी दूर एक जादुई गार है, मैं रोज उसके अंदर एक घोड़ा भेजता हूँ। थोड़ी देर में वो दो गुना होकर आ जाता है। उसमें से एक घोड़ा मैं शहर ले जाकर बेच देता हूँ। जग्गे डाकू को उसकी बातों पर ज़रा भरोसा ना हुआ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मुझे घोड़ा दे दे, वरना मैं तेरी गर्दन काटने से दरेग नहीं करूँगा। मगर चुन्नन मियाँ ना माने। वो बार बार कहते कि इस घोड़े को दोगुना करने दो पहले, और उसके बाद जो घोड़ा आएगा वो तुम ले लेना। आखिरकार जग्गे डाकू ने कुछ सोच कर कहा, चल छोकरे, मुझे भी वो जादुई गार दिखा। वहाँ से 5 मील दूर एक सुनसान इलाके में पहाड़ की ढलवान पर एक गार था। ये दोनों वहाँ पर पहुँच गए। जग्गे डाकू को चुन्नन मियाँ की किसी भी बात का एतबार नहीं था, मगर फिर भी वो उसे आजमाना चाहता था। दोनों ने आपस में मशवरा किया और घोड़े को गार के अंदर भेज दिया। थोड़ी देर उन दोनों ने इंतज़ार किया और आपस में गपशप करने लगी। जग्गे को लगता था कि चुन्नन मियाँ उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मगर चुन्नन मियाँ बहुत मुतमईन थे। थोड़ी ही देर में 2 घोड़े वहाँ से निकल आए। अब तो जग्गा डाकू हैरान रह गया। उससे बहुत ताज्जुब हुआ। उसने चुन्नन मियाँ से पूछा, इस जादुई गार में अगर 2 घोड़े भेज दिए जाएं तो क्या होगा? पता नहीं, मैंने तो कभी ये कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा इस गार में एक ही घोड़ा भेजता रहा हूँ।
बेवकूफ, अगर इसमें तूने 2 घोड़े भेजे होते तो वो 4 होकर आते, 4 भेजे होते तो वो 8। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैंने आज तक सिर्फ 2 घोड़े बनाए हैं, जबकि इस जादुई गार में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 घोड़े बन सकते हैं। हाय हाय, अगर पहले इस बात का पता होता तो मैं कब का करोड़पति बन चुका होता। ये कहकर चुन्नन मियाँ जोर जोर से रोने लगे। जग्गे डाकू ने पूछा कि अब क्या हो गया? तो चुन्नन मियाँ ने जवाब दिया, जिस शख्स ने मुझे इस गार का पता बताया था, उसने कहा था कि इस जादुई गार में सिर्फ 11 मर्तबा घोड़े दुगना हो सकते हैं। मैं 10 बार घोड़े दुगना कर चुका हूँ, अब सिर्फ एक ही मौका बचा है। ये बताते हुए चुन्नन मियाँ रूहानसा हो गए, यानी रोने लगे। ये बात सुनकर जग्गे डाकू का चेहरा भी उतर गया। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद उसने चुन्नन मियाँ से कहा, कोई बात नहीं, हम अब भी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। मगर वो कैसे? चुन्नन मियाँ ने पूछा। जग्गे डाकू ने चुन्नन मियाँ को अपना सारा मंसूबा समझा दिया। जग्गा डाकू ये राज किसी और को नहीं बताना चाहता था और उसे लगता था कि चुन्नन मियाँ बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। इसलिए जग्गे डाकू ने उन्हें सारी की सारी मंसूबाबंदी बता दी। अब इन दोनों ने ये दोनों जादुई घोड़े उस जादुई गार के अंदर भेज दिए। मगर 1 घंटा क्या कई घंटे गुजर गए कि वो घोड़े वापस ना आए। अब ये दोनों परेशान हो गए। चलो अंदर चलकर देखते हैं। दोनों गार के अंदर घुस गए। वो बहुत लंबा था। चलते चलते दोनों काफ़ी दूर तक निकल गए, लेकिन घोड़ों का कुछ भी पता ना चला। अचानक एक सिरे पर उन्हें रोशनी दिखाई दी। अरे, ये तो गार नहीं बल्कि सुरंग है। जग्गा डाकू रोशनी देखकर चौंक पड़ा। ये तो कोई गार नहीं बल्कि सुरंग है। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? मुझे लगता है कि सारे घोड़े इसी गार के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से रास्ते से निकल जाते हैं। चुन्नन मियाँ, तुमने मुझे पागल क्यों बना रखा है? मुझे सही सही बताओ, कहाँ गए हैं दोनों घोड़े? चुन्नन मियाँ ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, हुजूर, मुझे क्या मालूम, मैं भी आपके साथ ही था। दूसरी तरफ जैसे ही जग्गा डाकू गार से बाहर निकला, तभी चुन्नन मियाँ के फैलाए हुए जाल में फंस गया। जग्गे डाकू को गिरफ्तार करने के लिए चुन्नन मियाँ ने ये एक मंसूबा रचा था। इस तरह से चुन्नन मियाँ ने अपनी अक्लमंदी से जग्गे डाकू को गिरफ्तार करवा दिया और राजा से खूब इनाम लिया। सब लोगों ने चुन्नन मियाँ की अक्लमंदी की बहुत तारीफ़ की, क्योंकि उन्हें जग्गे से निजात मिल गई थी। कस्बे में बहुत से घर थे जिनमें रहते थे बहुत से लोग। उन्हीं घरों में 2 घरों में रहती थी बूढ़ी अम्मा और कमीला। बूढ़ी अम्मा का इस दुनिया में कोई भी ना था, जबकि कमीला भी अकेली रहती थी। बूढ़ी अम्मा अपना गुजर बसर खेतों से आने वाले रुपए पैसे से करती थी, जिसका सबको इल्म था, जबकि कमीला खुद मेहनत करती थी। कमीला के पास एक तोता था जो बहुत प्यारी प्यारी और मीठी बातें करता था। कमीला सुबह सवेरे अपने घर के सब काम निपटाती और उसके बाद कुएं से ठंडा पानी लेने चली जाती। ये कुआं एक बहुत खूबसूरत झील के किनारे था, जहाँ पर ठंडा पानी हर वक्त दस्तयाब था। गांव में पानी की किल्लत की वजह से गांव के सब लोगों को कुएं से पानी लेने जाना पड़ता था। कमीला अपने हर काम को वक्त पर करना पसंद करती थी,
اس لیے وہ صبح سویرے ہی نکل جاتی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ جلدی کام پر آیا کرو، جب دیکھو دیر سے آتی ہو۔ دیکھو ذرا کمیلا کو گھر کے سارے کام نپٹا کر چلی گئی ہے کنویں سے پانی بھرنے، اور تو اب آئی ہے۔ کمیلا پانی لے کر واپس بھی آ جاتی تو بھی کئی دفعہ رتو بائی کام کے لیے نہ آئی ہوتی اور بوڑھی اماں ابھی اس کا انتظار ہی کر رہی ہوتی۔ رتو بائی بہت ہی کام چور اور سست عورت تھی، بس اس کو پیسہ کمانے سے مطلب تھا اور وہ کام پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی تھی۔ دیکھ ذرا کمیلا کو، کب کی آ گئی پانی بھر کے بھی، اور تو اب آئی ہے۔ کتنی دفعہ تجھے کہا ہے جلدی آیا کر، نگوڑ ماری۔ کیا رے، جب دیکھو چک 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 کرتی رہتی ہے بوڑھی اماں رے۔ جس دن میرے کو پیسہ ملا، اس کی طرف تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ کیا خیال کر رکھا اس نے میرے بارے میں؟ ایک دن سب کاموں سے فارغ ہو کر جب کملا اپنے طوطے کو باتیں سکھا رہی تھی، بولو مٹھو، پیارے مٹھو بولو، میں ہوں طوطا، بولو میں ہوں طوطا۔ میں ہوں رتو چور، میں ہوں رتو چور۔ ارے نہیں، ایسے نہیں کہتے کسی کو، نا نا۔ سن رہے، میرے دماغ میں ایک بہت ہی بڑھیا سکیم آئی ہے۔ اگر ہم اس سکیم پہ عمل کریں گے تو ہم راتوں رات امیر بن جائیں گے۔ تو سن رہا ہے نا؟ ارے ایسی کیا سکیم آ گئی ہے تیرے دماغ میں؟ تو بوڑھی اماں کے گھر ہی جاتی ہے نا کام کرنے، کہیں اور تو نہیں چلی جاتی؟ کہیں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ ارے پاگل ہو گیا ہے رے کیا؟ کیسی باتیں کرتا ہے رے تو؟ تیرا تو دماغ ہی کھسک گیا ہے۔ میں محنت مزدوری کرنے والی۔ ارے محنت مزدوری ہی کرنا، کہیں اور کام پر نہ لگ جانا۔ اگر کوئی تو نے چوری چکاری کی تو پولیس بڑے ڈنڈے مارتی ہے۔ تیرے کو کیا پتا رے، اپن کیا سکیم لڑائی؟ اپن تو جس طرح راتوں رات امیر ہوئیں گی، ساری دنیا دیکھے گی۔ رتو نام ہے اپن کا، راتوں رات امیر ہو جاؤں گی۔ تو دیکھتا رہ بس، چپ کر کے گھر میں پڑا رہ کام چور کہیں کا۔ اماں گھر کے ایک علیحدہ کمرے میں پیسہ رکھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے سب پیسے غائب ہو گئے۔ اماں نے جب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے کملا کو بہت آوازیں دی۔ ارے کملا، تو نے میرے پیسے چرائے ہیں، تجھے میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ اپنے گھر آتے ہوئے۔ تو ہی ہے وہ فساد کی جڑ جس نے میرا سارا پیسہ چرا لیا۔ ارے میں تو تجھے بڑا ہی اچھا سمجھتی تھی کملا۔ میں بتاتا ہوں چور کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ اماں میرے سے پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ مٹھو چپ ہو جاؤ تم، مٹھو چپ ہو جاؤ۔ میں بتاتا ہوں چور کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ اماں نے کمیلا کو بہت ڈرایا دھمکایا اور کسی نے بھی مٹھو کی بات پر دھیان نہ دیا۔ اماں نے پولیس کو بلانے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن رتو روتی ہوئی آئی۔ اماں تیرے ساتھ کیا ہو گیا رے؟ یہ تیرا سارا پیسہ کس نے چرایا اماں؟ ہاں بیٹی، میری ساری زندگی کی محنت کوئی چرا لے گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ میں سمجھتی تھی میں محفوظ ہوں۔ اماں میرے کو تو سارا شک یہ سامنے جو کمیلا رہتی ہے اس پر جاتا ہے۔ یہ بہت ہی چالاک ہے، کئی بار تیرے گھر کی طرف آتے دیکھا۔ ہاں بیٹا، مجھے بھی وہی لگتی ہے چوری کیے ہوئے، مگر وہ نہیں مانتی بیٹا۔ وہ کہتی ہے اس نے کوئی چوری نہیں کی۔ میں بوڑھی عورت کہاں جاؤں پولیس کے پاس؟ لیکن میں نے پولیس والوں کو بلایا ضرور ہے، وہ آئیں گے تو وہ تفتیش کریں گے۔ ارے نہیں اماں، پولیس کو مت بلائیو۔
وہ تو بہت ہی برے طریقے سے مارتے ہیں، اور میرا مطلب ہے کہ وہ تو اور پیسے بھی لے لیں گے اماں، جو بچے کھچے ہیں تمہارے پاس سارا پیسہ لے جائیں گے تمہارا۔ اماں میری صلاح مانو، اس کو کمیلا کو کہو کہ یہ تمہیں خود سے پیسے دے دے، ورنہ دھمکی لگا دو پولیس کی، مگر اس کو پولیس میں لے کر مت جانا، پولیس والے تو بہت ہی ظالم ہو گئے ہیں اماں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رتو بھائی کے گھر میں بکریاں، گائے، بھینسیں اور بہت سے مویشی آ گئے۔ اب تو ان کا رنگ ڈھنگ ہی نرالا ہو گیا تھا۔ کہاں تو وہ رتو بائی جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور اب اس نے بہت سی بکریاں پالی تھیں اور ساتھ میں 3 گائے بھی تھیں اس کے پاس، جن کا وہ دودھ بیچتی اور اس سے پیسہ کماتی۔ رتو بائی نے جلد ہی اماں کو کام سے جواب دے دیا کہ اس کے اپنے گھر میں بہت سا کام ہے جو اسے کرنا ہے، اس لیے وہ اب کام پر نہیں آیا کرے، اور اماں کے پیسوں کا بھی کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تب مٹھو نے رتو بائی کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ چیخنے لگا۔ رتو بائی جو کچھ چھپائے لے جا رہی تھی ایک دم سٹپٹا گئی۔ ارے مٹھو، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ رے جا جا یہاں سے جا، خوش خوش۔ رتو چور ہے، رتو چور ہے، رتو بائی چور ہے، رتو بائی چور ہے۔ مٹھو کی آوازیں سن کر کملا اور اماں بھی جلدی سے باہر آ گئیں۔ وہ حیران تھیں کہ رتو تو کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اتنے میں رتو رونے لگی۔ اماں میرے کو چور بولا رے اس نے، اماں میرے کو چور بولا، رتو چور ہے، رتو بائی چور ہے۔ اماں میں تو چل رہی، اماں میرے کو جلدی سے کوئی کام یاد آ گیا، اماں میں جا رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ چوری رتو کرتی تھی اور کمیلا میں تیرے پہ الزام لگاتی رہی۔ بیٹا مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری بہت بڑی گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے میری اچھی بیٹی۔ چور پکڑا گیا تھا۔